بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اور پلاٹ لینے سے پہلے جو اپرووڈ سوسائٹی ہیں اس کے کون سے ایریے میں ہمیں پلاٹ لینا چاہیے؟ آج کی ہماری گفتگو اس ٹاپک پہ ہوگی، لیکن یہ میری اگلی گفتگو سننے سے پہلے یا پوری ویڈیو واچ کرنے سے پہلے برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ دوستو، ریئل اسٹیٹ بزنس ایک بہت بڑا بزنس ہے اور اس بزنس میں اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ وہ بزنس ہے جس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، اور جس فیلڈ کے اندر پیسہ زیادہ ہو اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، آپ کے نالج میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں فراڈ کے چانسز بڑھ جاتی ہیں۔ میں اکثر آپ دوستوں کو پہلی ویڈیوز میں بار بار میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی آپ نے لینا ہو آن گراؤنڈ پلاٹ لیں، فائلز کبھی بھی نہ خریدیں، کیونکہ فائلز میں فراڈ کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں۔ چہ جائے کہ بندہ بعد میں پریشان ہو اور اپنی اماؤنٹ لینے کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہے، یا اماؤنٹ لینے کے چکر میں بندہ مزید اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ برباد کر لیتا ہے، اور جو پہلی اماؤنٹ ہم نے لگائی ہوتی ہے وہ بھی ریکور نہیں ہوتی۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ آن گراؤنڈ پلاٹ لیں۔ اب میری دوسری گزارش آپ کو یہ ہے، جو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوستو، جب بھی آپ پلاٹ لیں آپ کوشش کریں یا تو رجسٹری انتقال والی جگہ کی آپ جگہ لیں، جو جگہ خریدنے کے بعد آپ کی رجسٹری بھی ہو جائے اور انتقال بھی ہو جائے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس جگہ پہ صرف رجسٹری ہوتی ہے اور انتقال نہیں ہوتا، اس کی بھی اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ پراپر جو آپ کی پراپرٹی جو ہے جو آپ کے نام پہ کنورٹ ہوتی ہے وہ رجسٹری کے ساتھ انتقال کے بعد ہوتی ہے۔ تو جس کی رجسٹری ہو اور انتقال نہ ہو وہاں پہ بھی آپ کو پلاٹ لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جس کو اداروں نے بلاک کیا ہوتا ہے، اس کو لٹیگیشن میں ڈالا ہوتا ہے، اس کی رجسٹریاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انتقال نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جس طرح بہت سے لاہور کے اندر سوسائٹیز ہیں جس کو ایل ڈی اے نے پلج کیا ہوا ہے، اور ایل ڈی اے اس کو جو ہے اس کی پروسیسنگ رجسٹری اور انتقال کے حوالے سے نہیں ہونے دے رہی ہوتی، تو وہاں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں اگر وہ رجسٹری انتقال والی نہیں ہے تو یہ ضرور ہو کہ وہ کسی نہ کسی ادارے سے پرووڈ ہو، گورنمنٹ کے ادارے سے اگر پرووڈ ہو تو اس جگہ پہ اس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لیں۔ لیکن جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں وہ ایل ڈی اے سے پرووڈ بھی ہے، تو جس ایریے میں آپ لے رہے ہیں کیا وہ ایریا اس سوسائٹی کا ادارے سے پرووڈ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جس ایریے میں آپ لے رہے ہیں اس سوسائٹی کا وہ ایریا ادارے سے پرووڈ نہیں ہے تو گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ آپ کی بلڈنگ کو ڈیمولش کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا وہ ایریا، وہ سیکٹر جس جگہ سے رنگ روڈ نے گزرنا تھا، رنگ روڈ کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، تو وہ ایریا وہاں پہ
کمرشل بھی بنے ہوئے تھے، بلڈنگز بھی بنی ہوئی تھی، غالباً 1000 کے لگ بھگ بلڈنگز وہ پلاٹس تھے جو رنگ روڈ کے اندر آ رہے تھے. تو جہاں پہ جہاں سے وہ رنگ روڈ نے گزرنا تھا، اگر وہاں پہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی تو رنگ روڈ کی اتھارٹی نے اس کو ڈیمولش کیا ہے. حالانکہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اپرووڈ سوسائٹی ہے، لیکن وہ جس جگہ سے بلڈنگ کو ڈیمولش کیا گیا وہ ایریا ایل ڈی اے سے پرووڈ نہیں تھا. جب وہ ایریا ایل ڈی اے سے پرووڈ نہیں تھا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی تھی اور اس نے رنگ روڈ کو وہاں سے گزارنا تھا. تو وہاں پہ رنگ روڈ گزارنے کی وجہ سے اتھارٹی نے اس کمرشل وہاں پہ جو کمرشل آ رہے تھے وہ بھی، اور جو بلڈنگز بنی ہوئی تھی اس کو بھی ڈیمولش کر دیا. اور پھر ایک اور بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے جو اکثر اوقات جو فارن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہوتا وہیں پہ ہے جہاں پہ نہ تو رجسٹری انتقال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایریا ابھی پراپر کسی ادارے سے پرووڈ ہوتا ہے. وہ اکثر اوقات ہمارے جو فارن کنٹریز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسے ایریا لے لیا جو غیر قانونی سوسائٹی تھی، اللیگل سوسائٹی تھی، اس میں اس نے پلاٹ لیا اور وہ پلاٹ لینے کے بعد 2 سال 3 سال 5 سال کے لیے باہر چلا گیا، اب اس کو کوئی خبر نہیں اس کے پلاٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پیچھے سے جو سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہی ان کی ملی بھگت سے ڈیلر اس کو سیل کر دیتے ہیں اور اس کے آنے تک کوئی اور قابض ہو چکا ہوتا ہے اور گھر کسی اور کا بن چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تو اس کے نام پہ رجسٹری انتقال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایریا یا وہ سوسائٹی کسی ادارے سے پرووڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو دوستو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اس سوسائٹی میں پلاٹ لیں جو کسی ادارے سے پرووڈ ہو، اور پھر اس ایریے میں لیں جو ایریا ادارے سے پرووڈ ہو، یا پھر رجسٹری انتقال والی جگہ کو لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو سیو رکھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.